العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر مرتبہ آمد درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معد الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودہ حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. صاحبو، جیسا کہ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اللہ رب العالمین اپنے انعام یافتگان بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا گیا: اعدت للکافرین، یہ جہنم کی جو آگ بھڑکائی گئی ہے یہ مومنین کے لیے نہیں ہے، بلکہ کافرین، منکر خدا، منکر رسول اللہ، منکرین اسلام کے لیے آگ بھڑکائی گئی. اے ایمان والو، تم کو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا گیا، لہذا اس دنیا میں تم بھیجے گئے ہو آزمائش کے لیے. میں نے تم کو آزمانے کے لیے پیدا کیا. اس آزمائش میں تم کامیاب و کامران ہو جاؤ، بامراد ہو جاؤ. ایسے اعمال کرو جس سے جب تم اس دنیا سے انتقال کر جاؤ، مر جاؤ، جب قبر کی زندگی میں آؤ، پھر میدان محشر کا انتظار کرو، تو میدان محشر کی زندگی میں جو فیصلہ ہوگا وہ اٹل فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے کے مطابق جو ٹھکانہ ہوگا وہ تمہارے ہی اعمال کی بنیاد پر ہوگا. دنیا میں تم نے جو عمل کیا انہی اعمال کی بنیاد پر میدان محشر میں فیصلہ ہوگا، اور وہی ٹھکانہ تمہارا ابدی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. اب وہاں سے کوئی اور جگہ آپ کو
جانا نہیں ہے۔ تو لہذا اس دنیا میں رہ کر تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، پورا محلہ، پورا گاؤں، پورا شہر، پڑوسی، خاندان، قبیلہ، پورا ملک، پوری ریاست آپ کے ذمے نہیں ہے، بس آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ واضح طور پر بیان کیا گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نظام میں مداخلت نہ کریں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ تو ایسا بہت بڑا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں، لیکن اللہ کو جانے پر اس کے نظام میں مداخلت کریں یہ بھی رب کو گوارا نہیں ہے۔ انبیاء و رسول کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تیسرے پارے کی ابتدائی آیت، یعنی ہم نے انبیاء و رسول کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اے میرے بندو تم کو راہ راست مل جائے، حق کا راستہ مل جائے، میرا پیغام، میرا میسج، میرا حکم تم تک پہنچایا جائے۔ لیکن انبیاء و رسول میں بعض کو بعض پر میں نے فوقیت دی ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، بعض کو بعض پر ہم نے فوقیت دی ہے انبیاء و رسول میں۔ تو اسی طریقے سے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا، نبوت بھی ختم کر دی گئی، رسالت بھی ختم کر دی گئی۔ اسی لیے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین، خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نبی محمد الرسول اللہ پر نبوت ختم کر دی تو اپنا کلام، اپنا حکم جو صحیفے کی شکل میں، جو رسالے کی شکل میں، جو کتاب کی شکل میں، جو آئین کی شکل میں اتر رہا تھا، وہیں پر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کو نازل فرمایا اور کہہ دیا کہ یہ میرا آخری کلام، اٹل فیصلہ ہے۔ صرف امت محمدیہ یا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں، بلکہ روز اول سے جس وقت اللہ رب العالمین نے اپنے نور سے نبی محمد الرسول اللہ کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور کے حصے کیے، ڈیوائڈ کیا، پھر وہیں پر دنیا بسانے کا جب ارادہ ہوا تو اللہ نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کا مجسمہ پانی اور مٹی کے ذریعے فرشتوں کے ہاتھوں بنوایا۔ اس روز اول سے، اسی وقت سے لے کر قیامت تک سب کا سب قرآن مقدس میں جمع کر دیا گیا۔ وہ قرآن آخری کلام ہے رب کا۔ اسی لیے اس قرآن پاک کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں۔ ان باتوں کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ آگے کی بات سمجھ میں آ جائے، پھر ان باتوں کو اس طرح ذہن نشین کر لیں، کل صبح قیامت، بروز قیامت اللہ پاک
فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتے ہم سے اس متعلق سوال کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں۔ پھر فرمایا لا تبدیل لکلماتہ، اللہ کا کلام ایک اٹل فیصلہ ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں آ سکتے، چاہے زمانہ لاکھ کروٹ بدلے، چاہے لاکھ طاقتیں آ جائیں سامنے، رب کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ پھر اسی قرآن نے یہ فرمایا لا مبدل لکلماتہ، اللہ نے کسی کو ایسا پیدا ہی نہیں کیا جو اللہ کے کلام کو بدل کر بتائے، جو اللہ کے قانون کو بدل کر بتائے، جو اللہ کے عدل کو بدل کر بتائے، جو اللہ کے نظام میں مداخلت کر سکے۔ لیکن ان تمام فرمان خدا بندی کے بعد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کا حال میں 1400 برس تک بتاؤں گا کہ کب کیا ہوگا، کون مجدد گزرے گا، کون قطب گزرے گا، کون ابدال گزرے گا، کون قرآن کا محافظ ہوگا، کون خدا کے دین کا محافظ ہوگا، کون اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والا ہوگا، یہ سب نبی نے بتایا۔ لیکن نبی پاک نے یہ فرمایا کہ 15ویں صدی جہاں شروع ہوگی اس کے بعد کے حالات میں تم کو نہیں بتاؤں گا۔ کیوں نہیں بتاؤں گا؟ آپ دیکھ لیں، اب ہم 1447 ہجری میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ پچھلے 15-20 سالوں سے جو فتنے برپا ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک نئے نت فتنے آ رہے ہیں، اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ 15ویں صدی کا حال میں نہیں بتاؤں گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری جان سے زیادہ سب سے پہلے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں جان کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمان کی پرواہ ہے، ہمیں اپنے جان کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اپنے عقیدے کی پرواہ ہے، چونکہ ہمیں اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکموں پر چلنا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے میدان محشر برپا ہوگا، فیصلہ کرنے والا میں ہوں گا اور سفارش کرنے والی ذات نبی محمد رسول اللہ ہوں گے، چونکہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ کا تاج پہنایا ہے۔ تو آپ دیکھیں محترم حضرات، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا اسی کو لے کر چل رہا ہوں۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی ماں، اپنے والد یا خاندان کے اور کوئی بڑے یا کوئی عالم یا کوئی حافظ قرآن یا کوئی شیخ طریقت سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے وہ انعام یافتگان بندے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد امجاد، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو نبی محمد الرسول اللہ کے سامنے زانوئے ادب طے کر کے پڑھا، قرآن کو چلتا پھرتا دیکھا نبی کی صورت میں۔ صحابہ وہ جو میں نے بارہا کہہ دیا کہ چاہے نمازیں پڑھے یا نہ پڑھیں، رمضان کے روزے رکھے یا نہ رکھے،
اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، مگر بات مکمل سن کر ذہن میں رکھ لیں۔ زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، حج کریں یا نہ کریں، وہ صحابی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں انتقال کر جائے، اتنے سے وقفے میں اگر اسے نماز کا وقت نہ مل جائے، اگر رمضان نہ ملے، زکوٰۃ کا موقع نہ ملے، حج کا موقع نہ ملے، تب بھی وہ صحابی ہے، تب بھی وہ صحابی رسول ہے۔ تم زکوٰۃ میں زمین سے آسمان تک اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنی کمائی ہوئی زندگی کا سارا مال رب کی بارگاہ میں قربان کر دو۔ تم کسی صحابی ادنا صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ پیرانے پیر روشن ضمیر ہے کہ نورانی قندیل سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم سمدانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال کسی تبع تابعی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی تبع تابعی کسی تابعی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی تابعی کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی صحابی چاہے اس کا کیسا بھی عمل ہو، کوئی صحابی کسی نبی و رسول تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی نبی و رسول نبی محمد الرسول اللہ کے برابر ہو نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ایمان و ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو آج صحابہ پر اعتراض کرتے، صحابہ کے ایمان پر اعتراض کرتے، بالخصوص خلفائے ثلاثہ، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نہ صرف اعتراض ہوتا ہے، نہ صرف غلط کمنٹ کیا جاتا ہے، لیکن نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، عیاذ باللہ، 1400 سال سے یاد نہیں آیا؟ بتائیں مجھے۔ اسی لیے میں نے فرمان خدا بندی بتایا، فرمان مصطفیٰ بتایا۔ نبی نے کیا کہا؟ 15ویں صدی کا حال نہیں بولوں گا۔ اب ہم 15ویں صدی کے 47ویں سال میں داخل ہو چکے ہیں، ند نئے فتنے ہو رہے ہیں، جہاں پر خلفائے ثلاثہ کے ایمان کی توہین ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ مگر یاد رکھ لو، جو سن رہے ہیں، جو سوشل میڈیا کے ذریعے سنیں گے، وہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ تمہارے اور میرے ماننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور تمہارے میرے انکار کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے میرا رب نے اعلان کر دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جسے چاہے عزت دینا، جسے چاہے ذلت دینا، یہ میرے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اللہ نے دنیا والوں کے ہاتھ میں عزت نہیں رکھی، دنیا والوں کے ہاتھ میں ذلت نہیں رکھی۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی ہمیں کچھ کہہ دے تو رسوائی محسوس ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام باطل نہیں ہوتا، اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ اپنے فیصلے پر اٹل ہے، اور میدان محشر میں اسی بات کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اے دنیا والوں، اگر تم ہمیں عزت دینا چاہتے ہو، اگر تم ہمیں عزت دینا چاہتے ہو، چاہے ماں باپ کو ہو، چاہے اپنے علماء کو ہو، چاہے اپنے اساتذہ کو ہو، چاہے اپنے مشائقین کو ہو، سادات اکرام کو ہو، خاندان کے بڑے ہوں، کسی کو جو دنیا کی عزت ہے، وہ عزت اگر دنیا والا اتنی عزت دے، اتنی عزت دے کہ وہ اپنی آنکھوں کی پلکوں پر بھی بٹھا کر لے چلے، تو یہ تمہاری عزت صرف اس دنیا کی حد تک ہے۔ جنہوں نے تم کو دیکھا اتنی عزت کرتے ہوئے، بس وہی تمہاری تعریف ہوگی۔ رب کی بارگاہ میں اس عزت کا کوئی معیار نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے۔
اور اگر کوئی خدا کے بندوں کو ساتھ، نبی کی امت کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرے، جھوٹ، چغلی، غیبت، برائی، پیٹھ پیچھے برائی کا معاملہ کرے، رسوا کرنا چاہے، ذلیل کرنا چاہے، تو یہ ذلت بھی کام آنے والی نہیں ہے بروز محشر۔ خدا کے پاس اس کا بھی کوئی معیار نہیں ہے، کیونکہ عزت دینے والا خدا ہے، رسوا کرنے والا بھی خدا ہے۔ تو اس لیے یہ نادان جو ایسا خیال رکھتے ہیں، جو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، خلفائے ثلاثہ کے ایمان پر اعتراض کرتے ہیں، تو بتائیں مجھے تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تم کو ہم کیسے مانے تم مسلمان ہیں؟ تم کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہو۔ اگر کہنے کے لیے کہوں تو بہت مثالیں میرے پاس ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا، مجھے دنیا کی نہ خواہش ہے، دنیا سے نہ کوئی خوف ہے، بس خوف ہے تو میدان محشر کا ہے، خوف ہے خدا اس کے رسول کا خوف ہے، چونکہ میدان محشر میں مجھے خدا کی پکڑ سے، خدا کی گرفتاری سے مجھے بچنا ہے، بس وہی خوف ہے۔ اسی خوف خدا کو پیش نظر رکھ کر کہتا ہوں، اگر تم خلفائے ثلاثہ کے لیے کہو، جیسے 5-6 سال ہو چکے ہیں، عرصہ گزر چکا ہے، اس ملعون کا نام بھی نہیں لوں گا جس نے قرآن کے متعلق ایسے ہی کہا تھا کہ قرآن میں ان تینوں خلفاء نے کمی زیادتی کی ہے۔ دشمن طاقت سے کہا تھا کہ ہم نیا قرآن لائیں گے، اس کو ایجاد کیا جائے، وہ خود چلا گیا، ایسے چلا گیا۔ اب گھر والے بھی اس کو پسند نہیں کیے، خاندان قبیلے والے بھی پسند نہیں کیے، مرا یا زندہ ہے وہ بھی عطا ہے نہ پتہ ہے۔ اب یہ بھی سوشل میڈیا پر بھوگ رہا ہے، کب تک بھوگے گا؟ جب تک تیرے پاس طاقت ہے، جب میرے رب کا جلال میرے رب کو جلال آ جائے، اگر میرا رب چاہے تب پھر اس طرح تمہیں ملین میٹ کر دیا جائے گا کہ تمہارا بھی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ خلفائے ثلاثہ پر توہین، ان کے ایمان پر توہین، ارے کتنی بدبختانہ حرکت ہے بتاؤ مجھے۔ اگر اللہ کے گھر میں کھڑے رہ کر کہہ رہا ہوں، منبر رسول کے سائے میں کھڑے رہ کر کہہ رہا ہوں، یہی سوال اگر مجھ سے اللہ کے گھر سے ہٹ کر کوئی اور جگہ اگر کہا پوچھا جائے خلفائے ثلاثہ کے ایمان پر توہین کرتے ہوئے، تو اس کو ایسا منہ توڑ جواب دوں گا کہ جس سے اس کے خاندان کی گھٹیا کھڑی ہو جائے، اس کے نفس سے کھیلوں گا۔ الحمدللہ اتنی طاقت ہے مجھے، یہ انانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، تکلیف ہوتی ہے۔ ارے آج 1400 برس ہو چکے، 1400 برس تک کسی عالم کو، کسی مفسر کو، کسی محدث کو، کسی مترجم کو، کسی رائٹر کو، کسی ہسٹری لکھنے والے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ خلفائے ثلاثہ نے ایمان قبول نہیں کیا تھا؟ کیسے کہتے ہو؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، آج ہم سوشل میڈیا سے جڑے ہیں، ایسے بدبختوں کے ویڈیوز نہ دیکھیں۔ میں نے ہر جگہ کہہ رہا ہوں، کچھ ترجمہ بھی کہا، یہ نادان جو کہہ رہا ہے یا پھر ایسا خیال رکھنے والے، اختلافات اپنی جگہ ہیں، اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اختلاف کر لو، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے بغیر اختلاف کے کامیابی نہیں ملتی۔ اور جب ہم جامع پڑھتے تھے، ہمارے اساتذہ اجلہ نے یہی بتلایا تھا، جب تک تمہارا کوئی باقی نہ ہو تمہاری عزت نہیں ہوگی۔ تمہیں بدنام کرنے والا، تمہارے اگینسٹ بولنے والا ہو تو سمجھو تمہاری کامیابی کے راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ تو پھر اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر کسی میں طاقت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، خلیفہ دوم
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، اور خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں، ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں۔ ابھی اس سے بڑی شہادتیں اور کیا چاہیے؟ تو بہرحال خدا را ایمان والو، یہ وقت ہے، یہ زمانہ ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، اور کیسے کیسے فتنے برپا ہوں گے اللہ بہتر جانے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیشہ یہی دعا کریں، مولا ہم کتنے گنہگار ہیں تو جانتا ہے، ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی نمازیں قبول ہوتی ہیں تو جانتا ہے، ہم کتنے اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان میں سے کتنے اعمال تو قبول فرماتا ہے تو بہتر جانتا ہے، لیکن مولا ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اسی اشعار ہیں، سر کے بال سے پر کے ناخن تک گناہوں کے مجسم ہیں، مگر مولا تیرے بندے ہیں، تیرے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، تیرے نبی کی آل سے محبت کرنے والے ہیں، تیرے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، تیرے تمام انعام یافتگان بندوں سے محبت کرنے والے ہیں، مولا ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھنا۔ بس یہ دعا کرتے رہیں، ہمیں اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق رفیق عطا کرنا، اور جب موت دے تو مولا اس وقت سکرات کے وقت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، سکرات کے وقت نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے رخ زیبا کی زیارت نصیب فرمانا، آخری سانس نظر جانا ہوتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ کلمہ شہادت ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرمانا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور ایسے بدبختوں کے لیکچر ان کے ویڈیوز دیکھتے وقت مولا ہرگز ہمیں موت نہ دینا، تاکہ ہمارا خاتمہ الگ ہو جائے۔ الہ العالمین اللہ سے یہی دعا کرتے رہے ایمان والوں، اور ایسے نادانوں کے ساتھ ان کی صحبتوں کو اختیار نہ کریں، ان کی ویڈیوز کو نہ دیکھیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ حضرات سے یہ التجا کی تھی، اگر ہم میں مختلف مکاتب فکر سے عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جس عقیدے سے تعلق ہے، جس مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہو، ان علماء کے سامنے زانوِ ادب طے کر کے علم حاصل کریں، علم دین حاصل کریں، مگر ایسے بدبختوں کی زبان سے قرآن بھی سننا گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ۔ ان کی آواز پر نہ جائیں، ان کی صورت پر نہ جائیں، ان کی سیرت پر نہ جائیں، ان کے چہرے پر نہ جائیں، ان کے لباس پر نہ جائیں۔ جس کے دل میں حب نبوی نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ بس اللہ اور اللہ کے انعام یافتگان بندوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔